السلام علیکم دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عرب کی سب سے مالدار عورت تھیں، جن کا ملک شام سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، تو آخر وہ کیا وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ نے اتنا مالدار ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک غریب انسان تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں تبھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ پاؤ گے۔ تو آئیے آج وہ خاص وجہ جانتے ہیں جس کی بنا پر حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پورے مکہ میں مشہور تھے۔ آپ سے زیادہ سچا انسان پورے عرب میں کوئی نہ تھا۔ سب لوگ آپ کو امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی بہت تعریفیں سنا کرتی تھیں۔ عرب کی عورتیں حضرت خدیجہ کو آپ کی کرامتوں کے بارے میں بتلایا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ بہت نیک عورت تھیں اور نیک لوگوں کو بہت پسند کیا کرتی تھیں، اور ورقہ ابن نوفل جو اس وقت ایک بڑے عیسائی عالم تھے، جو آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور آخری نبی کے بارے میں بھی لوگوں کو بتلایا کرتے تھے کہ اب بہت جلد آخری نبی ظاہر ہونے والے ہیں، جن کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں موجود ہیں، اب وہ بہت جلد کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے ان چچا زاد عالم ورقہ ابن نوفل کے پاس آیا جایا کرتی تھیں اور ان کی واعظ و نصیحت سنا کرتی تھیں، اور اپنے چچا زاد عالم سے آخری نبی کے بارے میں بہت ساری باتیں سن چکی تھیں۔ تو حضرت خدیجہ بھی آخری نبی کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب مکہ کی عورتیں حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتوں کے بارے میں بتلاتی تھیں تو حضرت خدیجہ کے دل میں یہ خیال دوڑتا تھا کہ کہیں محمد ہی تو اس امت کے آخری نبی نہیں ہیں، لیکن حضرت خدیجہ کے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا، اس لیے یقین کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ محمد ہی اس امت کے آخری نبی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے چاہا کہ محمد کی زندگی کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کی جائیں، تاکہ میرے ذہن میں آنے والے خیالات کو کوئی راستہ مل سکے اور میں کسی اچھے نتیجے پر پہنچ سکوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک پلان بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ آپ میرا تجارت کا مال لے کر ملک شام جائیں اور میرے لیے تجارت کریں۔ اگر آپ میرا مال ملک شام لے جائیں گے تو میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں ڈبل معاوضہ دوں گی۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹانے کے لیے اور ان کا سہارا بننے کے لیے اس پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب ہی کی سرپرستی میں رہا کرتے تھے، اور ابو طالب بھی اس وقت کچھ تنگ حالات میں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی خاطر ملک شام جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیجا جس کا نام میسرہ تھا، اور اپنے غلام سے کہا کہ اس سفر میں تیری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ تو محمد کی ہر چیز پر نظر رکھنا، محمد کے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات کو دیکھتے رہنا، اور ان سے ایک پل کے لیے بھی الگ نہ ہونا، تاکہ مجھے محمد کی زندگی کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل ہو سکیں۔ تو غلام میسرہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، تو وہ اس سفر میں
بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دیکھتا ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور سورج شدت پکڑتا ہے تو دو فرشتے محمد کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں اور دھوپ سے آپ کی حفاظت رکھتے ہیں۔ اور جب محمد بصرہ پہنچتے ہیں تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو اچانک ایک عیسائی پادری آتا ہے اور وہ محمد سے آ کر کہتا ہے کہ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ اس درخت کے نیچے جو سب سے آخری انسان بیٹھے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد آپ ہی اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ اس امت کے آخری نبی ہوں گے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس امت کے آخری نبی ہوں گے۔ میسرہ غلام یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ پھر پادری میسرہ غلام سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ، محمد کی آنکھوں میں جو یہ سرخ ڈورے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ سرخی تو آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ رہتی ہے، یہ سرخ ڈورے آپ کی آنکھوں کو ایسے ہی خوبصورت بنا کر ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تو فوراً پادری کہتا ہے ہوا وہ نبی و آخر الانبیاء، یہی وہ نبی ہے جو آخری نبی ہے۔ تو آخرکار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے اس سفر سے واپس لوٹتے ہیں اور مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت خدیجہ آپ کو اپنے بالا خانے سے دیکھتی ہیں کہ آپ کے اوپر دو فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، اور حضرت خدیجہ اپنے ساتھ میں دوسری عورتوں کو بھی دکھاتی ہیں کہ دیکھو محمد کے اوپر کسی چیز نے سایہ کر رکھا ہے۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مال تجارت سپرد کر دیتے ہیں۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اتنا نفع ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ بھی اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ جتنا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کیا تھا اس سے زیادہ آپ کو دیتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس سے چلے گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے آپ کے سفری حالات کے بارے میں پوچھا، تو میسرہ حضرت خدیجہ کو وہ ساری باتیں بتاتا ہے جو حضور کے ساتھ اس سفر میں پیش آتی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بھی زیادہ یقین ہونے لگتا ہے کہ محمد ہی اس امت کے آخری نبی ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی ہیں جو اس وقت کے بڑے عالم تھے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری باتیں بتاتی ہیں۔ تو ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ خدیجہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد ہی اس امت کے آخری نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ بس ان باتوں کو سن کر حضرت خدیجہ کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو بس حضرت خدیجہ بھی یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اگر محمد اس امت کے آخری نبی بنتے ہیں اور میں ان کی بیوی بن کر ان کے ساتھ زندگی گزارتی ہوں تو اس سے بڑھ کر تو میرے لیے اعزاز کی بات کچھ نہیں ہو سکتی۔ بس حضرت خدیجہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 دن بعد خود حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیج دیتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے اس پیغام کو قبول فرما لیتے ہیں، اور پھر متعین تاریخ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور خاندان کے سرداروں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے نکاح کے لیے خطبہ پڑھتے ہیں اور آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال کی تھی، اور مہر میں 500 درہم شرعی طے ہوتے ہیں جن کی قیمت تقریباً اس زمانے میں 20 اونٹ ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح اور ہو چکے تھے۔ سبسکرائب